ایران نے اسرائیل پر سپرسونک میزائل سے تازہ حملہ شروع کر دیا ہے۔ ایک میزائل جنوبی اسرائیل میں گھر پر لگا، تل ابیب کے علاقے کارمل میں بھی میزائل سے نقصان پہنچا اور میزائل گرنے کی جگہ پر آگ لگ گئی۔ ایرانی میزائل حملوں سے ساحلی علاقے میں 2 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے جنوبی ضلع میں بھی ایک رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس اور شمالی ضلع میں بھی میزائلوں کے ٹکڑے گرنے سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی ہے۔ اسرائیل کے ساحلی علاقے حیفا میں بھی دھماکے کے بعد دھواں اٹھ رہا ہے۔ ایرانی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک میزائل اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر لگا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایران سے آنے والے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جلد ایک اور ایرانی میزائل حملے کا خدشہ ہے، جس کے بعد اسرائیل بھر میں شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ تمام اسرائیلی آبادکار فوری طور پر مقبوضہ علاقے خالی کر دیں۔ ایرانی فوج نے بیان دیا ہے کہ ہم اسرائیل کا کوئی کونا رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل نے ایران کے شہر مشہد پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے ری فیولنگ ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حملے کے بعد مشہد میں امام علی رضا کے روضے کے عقب سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ 3 روز میں ایران پر اسرائیلی حملوں میں شہیدوں کی تعداد 128 ہو گئی۔ 900 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات ایران کی جوہری تنصیبات، ایندھن کے ذخائر اور تہران میں دفاعی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔ دوسری جانب اسرائیل پر ایران کے جوابی میزائل حملوں سے تل ابیب، حیفا، تامرا، قیصریہ سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی ہوئی۔ اسرائیلی شہر بیت یام میں کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں، کنکریٹ اکھڑ کر سڑکوں پر بکھر گیا، علاقہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ حملوں میں 14 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتیں آج رات 12 بجے سے مقرر ہو گئی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 7 روپے 95 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہو گیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو ویٹو کر دیا تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اس سے یہ بات امریکی عہدیداروں نے بتائی۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملوں کے بعد سے امریکی حکام مسلسل اسرائیل سے رابطوں میں ہیں۔ اسرائیل نے بتایا کہ ان کے پاس ایرانی سپریم لیڈر کو شہید کرنے کا موقع ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے اس منصوبے کو ویٹو کر دیا۔ اس معاملے پر امریکی میڈیا نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے سوال کیا تو نیتن یاہو نے کہا کہ گفتگو سے متعلق ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو کبھی نہیں ہوتی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو کرنا ہوگا ہم وہی کریں گے جس کی ہمیں ضرورت ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے لیے کیا بہتر ہے۔ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جلد امن کرانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور اسرائیل میں ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا۔ پاکستان بھارت معاہدے میں امریکہ کے ساتھ تجارت کی دلیل استعمال کی۔ میں نے 2 بہترین رہنماؤں سے بات کی جو فوری فیصلہ کر سکتے تھے اور سب کچھ رک گیا۔ جلد ہی ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی امن قائم ہوگا۔ میں بہت کچھ کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران سربیا اور کوسوو میں معاہدہ کرایا تھا۔ بائیڈن نے کچھ احمقانہ فیصلوں سے طویل مدتی امکانات کو نقصان پہنچایا۔ میں ان نقصانات کو دوبارہ ٹھیک کروں گا۔ مصر اور ایتھوپیا میں دریائے نیل پر ڈیم کا جھگڑا بھی میں نے نمٹایا۔ میری مداخلت کی وجہ سے مصر اور ایتھوپیا میں امن قائم رہے گا۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملے جاری رہے تو جوابی کارروائی انتہائی طاقتور اور فیصلہ کن ہوگی۔ ایرانی فوج نے اب تک دشمن کو بھرپور اور بہت مناسب جوابی رد عمل دیا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا بیان، جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حملے جاری رہے تو جوابی کارروائی انتہائی طاقتور اور فیصلہ کن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج نے اب تک دشمن کو بھرپور اور بہت مناسب جوابی رد عمل دیا ہے۔ روس نے ایران اسرائیل کشیدگی کم کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوتن کو بطور ثالث قبول کرنے کا اشارہ دے دیا۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اس وقت ایران اسرائیل کشیدگی کا حصہ نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ اس کا حصہ بن جائے۔
ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے جارحیت روک دی تو ایرانی دفاعی رد عمل خود بخود رک جائے گا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں غیر ملکی سفراء سے گفتگو میں کہا کہ ایران جوہری پروگرام پر عالمی سفارتی کوششوں پر توجہ دے رہا تھا، ایسے میں اسرائیل نے جارحیت مسلط کر دی۔ ایران محض اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ایران میں بائیں بازو کی کالعدم جماعت تودے پارٹی نے بھی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر دی ہے۔ ایک بیان میں تودے پارٹی نے کہا کہ ایران کے قومی مفادات شدید خطرے میں ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، مگر تودے پارٹی نے اس دام میں آنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ عوام اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی اس کھلی خلاف ورزی کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ایران اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد ایک بیان میں تودے پارٹی نے کہا کہ تودے پارٹی اسرائیل کی فوجی جارحیت کی شدید مذمت کرتی ہے۔ اسرائیلی حملوں سے ایران کی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اسرائیلی جارحیت ایرانی عوام کی خواہشات، حقوق اور مفادات کے خلاف ہے۔ تودے پارٹی نے ایران کے قومی مفادات کا دفاع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تودے پارٹی نے ایران کے تمام آزادی پسند اور ترقی پسند عوام سے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کے خلاف متحد ہو جائیں اور عسکری تنازع کو مزید پھیلانے سے روکنے کی کوشش کریں۔ بائیں بازو کی جماعت تودے پارٹی ایرانی انقلاب میں پیش تھی، لیکن سن 80 کی دہائی میں اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق ڈی جی محمد البرادعی نے جرمنی کے وزیر خارجہ کے بیان پر کہا ہے کہ کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ جنیوا کنونشن کے اضافی پروٹوکول کے تحت جوہری تنصیبات پر حملے کرنا منع ہے۔ جنیوا کنونشن کا جرمنی بھی فریق ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کا استعمال آرٹیکل 4 میں ممنوع ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اور ایران کی جوابی کارروائی تشویشناک ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام سے نہ صرف اسرائیل بلکہ سعودی عرب اور خطے کے وسیع تر استحکام کو بھی خطرہ ہے۔ تمام ممالک کا واضح مقصد جوہری پھیلاؤ روکنا ہے۔ جرمنی کشیدگی میں کمی کے لیے مضبوطی سے پرعزم ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانی طلباء و طالبات کا قافلہ تہران سے روانہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو لے کر 6 بسیں تفتان بارڈر کے لیے روانہ ہوئی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سفارت خانے کی کوششوں کے بعد تفتان بارڈر پر شام 4 بجے کے بعد بھی راہداری ملے گی۔ یہ طلباء تہران اور اصفہان یونیورسٹی میں انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں زیر تعلیم ہیں۔ پاکستانی سفارتکاروں نے طلباء و طالبات کو الوداع کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے دوران چین نے واضح موقف اختیار کرتے ہوئے پاکستان کے لیے ریلیف کی حمایت کی۔ اجلاس میں ترکی نے چین کے موقف کی توثیق کی۔ جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ وہ ایشیا پیسیفک گروپ کا شریک چیئرمین ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان اب تک FATF کی تمام ضروریات کو پورا کر چکا ہے۔ اب پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی فتح ہے کہ بھارت اور اسرائیل کی تمام سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر کسی نے حرمین کی طرف نگاہ کی تو ہر مسلمان اپنا خون بہانے کو تیار ہوگا۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل 1.5 سال سے مسلسل غزہ میں بمباری کر رہا ہے۔ اس نے غزہ میں 60,000 افراد شہید کر دیے۔ اب انشاءاللہ اسرائیل کو اپنا خون چاٹنا پڑے گا۔ اسرائیل جو صرف عرب دنیا میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے اندر ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے، اور برطانوی سامراج نے اسرائیل کا خنجر جو عربوں کی پیٹھ میں گھونپا آج بھی اس سے خون رس رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اسرائیل کو اپنا خون چاٹنا پڑے گا اور وہ اسلامی دنیا پر دسترس حاصل نہیں کر سکے گا۔ امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں کو بتا رہی ہے کہ آج اگر فلسطین کی باری ہے، اس کے بعد پھر اگر لبنان کی باری ہے، اور آج اگر ایران کی باری ہے تو کل کس کی باری ہو سکتی ہے؟ یا سعودی عرب کی باری ہو سکتی ہے اور یا پاکستان کی باری ہو سکتی ہے۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ وہ سرکاری ملاقاتوں کے لیے پاکستان میں ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ہدایات کے مطابق وزارت خارجہ کے ساتھ پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ مدثر ٹیپو نے رابطوں کے لیے تہران میں سفارت خانے، مشہد اور زاہدان میں قونصل خانے اور وزارت خارجہ اسلام آباد میں قائم یونٹ کا نمبر اور ای میل بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔